اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ بقرہ کی چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ تھے سب لوگ ایک طریقے پر، پھر بھیجی اللہ نے پیغمبر خوشخبری سنانے والے، ڈرانے والے، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب ٹھیک طور سے کہ فیصلہ کر دے اللہ لوگوں میں جس بات میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور نہیں اختلاف کیا کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جو دیے گئے تھے کتاب، بات اس کے کہ ان کے پاس پہنچ چکے تھے واضح دلائل، بس آپس کی ضد سے۔ آگے ارشاد ربانی ہے فہاد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہا من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط المستقیم۔ اب پھر ہدایت دی اللہ نے ایمان والوں کو اس حق بات کی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اپنی توفیق سے، اور اللہ بتاتا ہے جس کو چاہے سیدھی راہ۔ اس آیت میں بھی پروردگار عالم بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دی، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان چیزوں کے بارے میں جس پر وہ اختلافات کر چکے تھے حق سے، یعنی کہ جو حق تھا اس سے اختلافات کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اپنے حکم سے۔ اللہ نے انہیں ایمان کی طرف ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت چاہتا ہے، کیونکہ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہم بھی ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اور ان کو واضح راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے کہ جو بھی اللہ کی طرف آنا چاہے گا پروردگار عالم اس کے لیے راہیں ہموار کریں گے اور راستے دکھائیں گے انہیں مزید سیدھی راہ پہ چلنے کے۔ آگے ارشاد ربانی ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنات ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم۔ کیا تم کو یہ خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پر نہیں گزرے واقعات ان لوگوں جیسے جو ہو چکے ہیں تم سے پہلے۔ یہ آیت بڑی سخت آیت ہے، یعنی کہ دل ہلا دینے والی آیت ہے، کیونکہ صحابہ اکرام کی بہت بڑی تعداد تھی جو مکے کی سختیاں جھیل کر آئے تھے۔ اس آیت میں الفاظ عام ہیں لیکن روح سخن اس خاص طبقے کی طرف ہے۔ ارشاد ربانی جیسے ہوا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تم پہ وہ حالات اور واقعات طاری نہیں ہوئے جو تم سے پہلے لوگوں پر ہوئے تھے، کہ ان لوگوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی تھیں اور کن حالات سے وہ لوگ گزرے تھے جو تم سے پہلے والے لوگ تھے، جو دین حق پہ چلتے تھے، اسلام کی راہ اختیار کی تھی، پروردگار کے احکام کی جنہوں نے پیروی کی تھی، تو انہیں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھیں۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ ان نصر اللہ قریب۔ ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور جھنجھوڑے گئے یہاں تک کہ کہنے لگا رسول جو اس کے ساتھ ایمان لائے، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ سن رکھو اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت میں بھی پروردگار عالم بتا رہے ہیں کہ ان کو اس قدر سختی پہنچی تھی، اس قدر تکلیفیں پہنچی تھی، اور سب سے بھوک کی تکلیف اتنی تھی کہ ان کو ہلا دیا تھا، کہ یہاں تک کہ پکار اٹھا اس وقت کا رسول جو ان کے ساتھ، اس وقت جو رسول تھا کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، اور لوگ پکار اٹھے اس رسول سے کہ پوچھو کب آئے گی اللہ کی مدد۔ تب انہیں خوشخبری دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد قریب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بھوک سے، تکلیف سے، ڈر سے، خوف سے۔ اللہ کا راستہ پھولوں کا راستہ نہیں ہے، حق کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا بستر ہے، اس لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جانا چاہیے
کہ اس میں تکلیفیں بھی آئیں گی، مشکلاتیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی۔ تو یہ آیت پھر مسلمانوں کو، اس آیت پہ جو مسلمان تھے، صحابہ اکرام تھے، سورہ صفات میں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ جب غزوہ احزاب واقع ہو چکا تھا، شدید ترین امتحان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام گزر چکے تھے کامیابی کے ساتھ، تب انہیں خوشخبری سنائی دی گئی تھی سورہ صفات میں۔ اس وقت نازل ہوئی اور کہ اب تمہارے لیے خوشخبری ہے، اے نبی اپنے اہل و حیا ایمان اور ایمان والوں کو جو تمہارے ساتھ ہیں ان کو خوشخبری دے دیجیے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی مدد بالکل قریب ہے، اور اللہ کی مدد کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اور تم کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے، اور تم فتح یاب ہوتے چلے جاؤ گے، اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کا بھی ہم نے ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔